تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا۔ لوگ مہمانوں کی ہر درجہ آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان الین کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گنونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہ ملی۔ ابلیس الین ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا اور پھر رفتہ رفتہ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم ہر طرح درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ کافروں کو لوٹ لیتے، سریعام دھوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخریہ انداز سے کرتے۔ سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی اور کوئی بھی محفل اس کام کے بنا ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو اسے یہ لوگ اپنا شکار بناتے۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو شہر سدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط کی اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کو سورۃ الاعراف میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط کے پاس پہنچے تو سب فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط بے حد فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے بدفعلوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل سرکش قوم اپنے بے خدا اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائے تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی۔ آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے، جب یہ فرشتے چلے جائیں گے تو یہ میری امت مجھے اذیتیں دے گی۔ فرشتے ابھی تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان عیاشوں کی گستاخی اور حضرت لوط کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب سورۃ ہود میں مرکوز قرآن مجید کے الفاظ بھی سنیے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہیں۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور اپنی قوم کی آد سے بد سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بڑی مصیبت کا ہے۔ ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی۔ پہلے سے بدکاریوں کے خود غرض تھے۔ لوط علیہ السلام سے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی بھی غرض نہیں اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہا، اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ نہیں اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ سو تم کچھ رات رہو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ جبرائیل نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر کے پٹک دیا اور پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابت تور برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور یہ بستی کچھ ایسی دور نہیں مکہ سے شام کے سفر میں پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ چھو پر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ بادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی اور پھر کنکر کے پتھروں کا ایک می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ این اسی وقت جب شہر الٹ پلٹ رہا تھا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں
से मोहब्बत रखती थी उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय ये मेरी कौम, और ये कहकर खड़ी हो गई और अज़ाब इलाही का एक पत्थर उस पर गिर पड़ा और वो भी वहीं हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक ताला सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाते हैं कि हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी और उसकी औरत रह जाने वालों में से हुई, हमने उस पर भी मींह बरसाया तो देख लो उसका कैसा अंजाम हुआ। मुजरिम की तरह जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। मुफस्सिर कुरान कहते हैं कि उस औरत की लाश आज भी उन पत्थरों में आने वाली उम्मत के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ दी। कुरान करीम की सूरह अनकबूत की आयत 35 में अल्लाह ताला कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कौम लूत पर अजाब नाज़िल किया गया मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अकल वालों के लिए कुछ बातें और वाज़ह निशानियां बाकी छोड़ दी। कुरान करीम की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाहशुदा शहर के बारे में आज तक हजरत इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाया था, मगर हाल ही में अमेरिकी माहिरीन अर्ज़ियात सारे कदीमा ने 10 साल की जस्तजू तहकीक के बाद ये दावा किया है कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। अमेरिकी तहकीकाती मिशन के सबरा स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि उनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए क्योंकि सदूम शहर में जिंदगी यकदम खत्म हुई थी। और गौर किया जाए तो यही 1400 वर्ष पहले कुरान करीम का भी सबक था जब इस शहर के बासी अपने ऐशो इश्तर और सरकशियों में हद से गुजर गए तो एक रात अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल ने इस पूरी बस्ती को उल्टा कर रख दिया और यहाँ पर यकदम से जिंदगी का खात्मा हो गया। और ये भी कुरान करीम का एजाज है कि कौम लूत के जिस शहर को आज अमेरिकी माहिरीन ने दरियाफ्त करने के बाद 2 हिस्से बताए हैं, आज से 14 सदियां कबल कुरान ने भी इसके 2 हिस्से ही बताए थे। हूद की आयत में कुरान ने अदना का लफ्ज यानी ज़ाहिरी लफ्ज इसकी वजाहत की है। ये तो इस शहर सदूम की तफसील है जिसको माहिरीन अर्ज़ियात और सारे कदीमा ने दरियाफ्त किया है। उसकी तमाम निशानियां वही हैं जो 1400 वर्ष कबल कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था। जहाँ तक तल्लक है हज़रत लूत की उस बीवी का जिसे निशाने इबरत बना दिया गया था तो बाज़ रवायात के मुताबिक उसे पत्थर का बना दिया गया और आज भी उसका बुत उर्दन में बहीरा मुर्दाद के पास मौजूद है। दोस्तों इस हक़ाइक़ से कुछ नकाइज जरूर वाज़ह होते हैं कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह के अज़ाब का जरूर हकदार बनेगा। वो किसी एक की नेकी किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अंबिया भी अल्लाह के फैसले के सामने बेबस हो जाते हैं, वो अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करते हैं, लिहाजा हमें भी तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला से हर दिन दुआ रहनी चाहिए कि वो हमें अपनी इस्लाह फरमाने की तौफीक बख्शे और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अक़साम के फाले बस से महमूद और महफूज रखे। अगर आपको हक़ाक़े कौम लूत पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक भी पहुँचाए। अलविदा कहने से पहले एक याद दहानी करवा दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डेली फाइंडिंग के सब्सक्राइबर बनना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए